ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، گھر میں کھانا پینا باقی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اچھے انداز سے بات ہی نہیں ہو رہی. ایسے کئی گھرانے ہیں، کئی مسائل سامنے آتے ہیں. اچھے طور و طریقے کے مطابق دونوں بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ جوڑے اللہ نے اس لیے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان جوڑوں کی وجہ سے سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت ہو. جب جوڑے بن گئے تو ان جوڑوں کے درمیان محبت اور رحمت ہونی چاہیے، ان جوڑوں کے درمیان سکون ہونا چاہیے. اب یہ سکون نہیں ہے، ان جوڑوں کے درمیان سکون ہونا چاہیے. اب یہ سکون نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ابتدا ہی سے ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی. اگر دینداری کو ترجیح دیتے، اور جنہوں نے دینداری کو ترجیح دی ہے ان کے گھروں میں سکون بھی ہے، ہلکا پھلکا مل گیا اسی پر راضی. بیوی نے بھی شکوہ شکایت نہیں کیا، وہ بھی جانتی ہے کہ میرا شوہر صبح جاتا ہے شام میں آتا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ ہمارے لیے ہی کر رہا ہے. اتنا سینس ہے اس میں، کیونکہ دینداری ہے. میں نے کئی دفعہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ان کے ایک جاننے والا نوجوان تھا. بیچ میں کئی مرتبہ اس نے یہ شکایت، میری بیوی سے بنتی نہیں ہے، یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں. حضرت نے پھر کوئی طور و طریقہ بتا دیا. بالآخر ایک مرتبہ وہ آیا اور وہ کہنے لگا حضرت معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب میں طلاق بس میں نے ختم کرنا ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت ہوتا تو میں تم دونوں کو بلاتا اور سمجھاتا، لڑکی کو بھی بلاتا پردے میں اسے بھی سمجھاتا، تمہیں بھی بلاتا، لیکن فی الوقت میں ایک بیرون سفر پہ جا رہا ہوں. ایک بات کہتا ہوں اس پہ عمل کر کے دیکھو. وہ بات یہ ہے جب تم جاب سے گھر پہ واپس آؤ تو جتنے بھی باہر کی ٹینشن ہے اس کو گھر سے باہر چھوڑ دینا، گھر کے دروازے کے اندر اس ٹینشن، اور جب اندر انٹر ہو، اندر داخل ہو جاؤ، اس کے بعد سب سے پہلے سلام کرنا، اس کے بعد مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھنا. ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز بیوی سے متعلق کہا کہ اس کو صرف اتنا سا پیغام دے دو، میرا پیغام دے دو، کیونکہ بیوی بھی حضرت کو جانتی تھی. کہنے لگی میرا اتنا پیغام دے دو کہ جب تمہارا شوہر گھر پر آئے، تم چاہے دن بھر کا کام کر کے تھکی ہوئی ہو، وہ جو دن بھر کے کام یا گھر میں جو روٹین چلی ہے اس کے شکوہ شکایت شروع نہیں کر دینا، بلکہ جیسے ہی شوہر داخل ہو تو اس کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا. وہ اگر پہلے سلام کرتا ہے تو تم نے جواب دینا، اور اگر وہ پہلے سلام نہیں کرتا تم فوراً آگے بڑھ کے پہلے سلام کرنا. سلام کرنا سنت ہے، مسکرا کر دیکھنا سنت ہے. حضرت نے فرمایا اس سنت پر عمل کر کے جا رہا ہوں، بعد میں آؤں گا تو پھر بتانا کیا معاملہ ہوا. 4-5 مہینے گزر گئے، وہ لڑکا وہ شخص دوبارہ حضرت کے پاس آیا. حضرت سے فرمانے لگا کہ حضرت وہ جو ایک چھوٹا سا عمل بظاہر آپ نے بتایا تھا، اس عمل کے بعد تو ایسے لگا کہ ہماری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، ہمارا نکاح ہی ابھی ہوا ہے. ایسے گھر کے اندر پیار محبت سکون کا ماحول بنا صرف ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، یا چلو کہہ رہے ہیں 2 سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، ایک سلام اور دوسرا مسکرا کر دیکھنا یا ملنا. اندازہ لگائیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 1-2 سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے. تو اگر ہم ساری سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارا گھر، ہماری زندگی، ہمارا ڈھانچہ،
ہمارا معاشرہ، ہمارا گلی محلہ، ہمارا ملک، یہ سارا کا گلی محلہ، ہمارا ملک، یہ سارا کے سارا اسلامی بن سکتا ہے بشرطے کا ہم خود تو سنت پر عمل کرنے لگ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کی بات ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عموماً یہ مہینے جو چل رہے ہوتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، عموماً نکاح، شادی بیاہ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان میں دینداری کو ترجیح دیں۔ ہمارے ہاں تقریبات چل رہی ہوتی ہیں، ان میں بھی ہندوانہ رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں، گانوں کا ہونا۔ اب جن تقریبات میں گانے چل رہے ہوں، گناہ کے کام ہو رہے ہوں، پھر اس کے بعد نکاح مسنونہ ہو، تو پھر اس نکاح مسنونہ سے کہاں پر سنت والا ماحول پیدا ہوگا، جبکہ پہلے گناہ کے عمل ہوتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم نے گناہوں کے عمل کو دہرانا نہیں ہے، ہم نے گناہ کی تقریبات نہیں کرنی، ہم نے جب نکاح مسنونہ کر رہے ہیں تو باقاعدہ سنت بات نہیں کرنی، ہم نے جب نکاح مسنونہ کر رہے ہیں تو باقاعدہ سنت کے عمل کے ساتھ، سنت طریقے کے مطابق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق رسم و رواج کو پیچھے ڈال کر، چاہے خاندان کچھ بھی کہے، قوم قبیلہ کچھ بھی کہے، ہم ایک بچے کا کر کے دیکھ لیں، جتنا سکون ہمیں اس ماحول میں ملے گا، اس کے گھرانے میں ملے گا، ہم اس کے بعد خود بھی اپنی باقی بچوں کا کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے، خاندان کے دیگر افراد بھی دیکھیں گے اور پھر انہیں بھی سبق ملے گا کہ اس خاندان نے سنت کے مطابق کیا تھا، رسم و رواج کو پس پش ڈال دیا تھا، تو کتنا سکون ہے ان کے گھرانے میں۔ وہ بھی ہماری وجہ سے اپنے بچوں کا رشتہ جب سنت کے مطابق کریں گے، رسم و رواج کو پس پش ڈال دیں گے، تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ تو بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو، چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سنت کے مطابق انجام دینا ہے۔ تمام ساتھی اس کا اہتمام کریں گے۔